کہ یہ معاملہ ایسے ہی ہوا تھا، وزیر اعظم کے نالج میں یہ 20 اکتوبر کا فیصلہ نہیں تھا؟ دیکھیے، یہ جب سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا ایک کمیشن کانسٹیٹیوٹ کرنے کا، اور یہ کمیشن بن گیا، پچھلے سال جون میں اس کمیشن کی بڑی تفصیلی رپورٹ آئی تھی 525 پیجز پہ مشتمل. جب یہ رپورٹ آئی تھی اس کو پڑھنے کے بعد میں نے پرائم منسٹر کو اس پہ ڈیٹیل بریفنگ دی تھی، اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے یہ انسٹرکشن دیے تھے کہ اس میں جس کی بھی قانونی ذمہ داری ہے گورنمنٹ اس کو ڈیفینڈ نہیں کرے گی، اور منوعن جو کمیشن ہے اس کی رپورٹ پہ عمل درآمد کیا جائے گا. تو اس سے پہلے جب 20 اکتوبر کو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اسٹیٹ یہ فیصلہ کرے کہ جن حضرات کے اس آرڈر میں نام تھے ان کے خلاف کوئی رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے، کیونکہ والدین کا احتجاج تھا کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. اور وزیر اعظم کے انسٹرکشنز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ اور ایجنسیز سے کنسلٹ کیا، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ کرمنل لائبلٹی نہیں بنتی، اور وہ میں نے سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیا. سپریم کورٹ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے 20 اکتوبر کا آرڈر پرائم منسٹر کے سامنے رکھا ہے، تو میں نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ کیونکہ پہلے ہی میرے پاس وزیر اعظم کے انسٹرکشن ہیں اس رپورٹ سے متعلق، تو میں نے یہ اسپیسیفک آرڈر سپریم کورٹ کے سامنے نہیں رکھا. انہوں نے کہا مسئلہ والدین کے دکھ و درد کا ہے، ہم وزیر اعظم کو خود بات کرنا چاہتے ہیں والدین کی موجودگی میں، اور انہوں نے کہا آپ وزیر اعظم کو بلا لیجئے. میں نے وزیر اعظم سے ڈسکس کیا، اور یہ ایک ہیومینیٹیرین ایشو تھا. انہوں نے کہا میں بالکل سپریم کورٹ کے سامنے حاضری کے لیے تیار ہوں، اور آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ وزیر اعظم سپریم کورٹ کے سامنے آ گئے. صحیح. تو خالد صاحب، یہ جو اب فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، جو آرڈر آیا 2 روز پہلے جو سماعت ہوئی اس پر، انہوں نے 20 اکتوبر کا جو فیصلہ ہے وہ دوبارہ ریپروڈیوس بھی کیا ہے. تو اس میں جو لوحاقین نے نام دیے جو وہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار ہے، جس میں سابق آرمی چیف ہیں، سابق ڈی جی ISI ہیں، چودھری نثار ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، ان کے نام شامل ہیں. تو ان کے حوالے سے آپ نے یہ تجویز دی تھی کہ کوئی کرمنل لائبلٹی نہیں بنتی ان پر، اور اگر نہیں بنتی تو پھر 4 ہفتے بعد ان کے خلاف کوئی کارروائی حکومت نہیں کرنے جا رہی ہے. دیکھیے، سپریم کورٹ نے مجھ سے سوال یہ کیا تھا کہ آپ رپورٹ کی بنیاد پہ اسٹیٹ سے انسٹرکشن لیجئے. ایک ہے کرمنل رسپانسبلٹی. میں نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ عرض کی تھی کہ رپورٹ پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ کرمنل لائبلٹی ان میں سے کسی کے اوپر ایٹریبیوٹ نہیں کی جاتی، بلکہ جن لوگوں کی ذمہ داری تھی ان میں سے تمام لوگوں کو سزا ہو چکی ہے، سزائے موت بھی ہوئی ہے. ایک شخص کی اپیل سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، ریویو پینڈنگ ہے. اس کے علاوہ جن لوگوں کی ڈسپلنری پروسیڈنگز ہونی تھی وہ بھی ہو گئیں. اب میں نے جب کل سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا تو دوبارہ وزیر اعظم سے ڈسکس کیا ہے، اور وزیر اعظم نے انسٹرکشنز دیے، اور ہم اس کو سپریم کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں ہمیں رپورٹ مرتب کرنی ہے، وہ ہم تیار کریں گے سپریم کورٹ کے ڈائریکشن کے مطابق. والدین کی درد و آہ و بقا کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی پاسبلٹی ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے اور سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے اس کو. صحیح. تو آپ رپورٹ پیش کریں گے، لیکن جو لوحاقین ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جونیئر آفیسرز تھے یا جو لوگ تھے ان کے خلاف تو رسپانسبلٹی بتا دی گئی، کیا ان کی ذمہ داریاں تھیں جس میں کوتاہی ہوئی، لیکن جو ہائر آفیشلز ہیں ان کے خلاف کچھ نہیں کیا گیا ہے. تو وہ داد رسی تو سپریم کورٹ نے بھی کہا اسی طریقے سے ہوگی جب وہ جو لوحاقین کہہ رہے ہیں جب وہ بات مانی جائے گی. دیکھیے، وزیر اعظم نے بھی اور میں نے بھی سپریم کورٹ سے یہ گزارش کی تھی کہ ہم اگر سپریم کورٹ اجازت دے ایک اور کمیشن کے لیے تیار ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے ہمیں کہا کہ یہ کمیشن ہے اور اس کی رپورٹ آ چکی ہے، اور اس کو والدین کی طرف سے بھی کوئی اعتراض نہیں آیا، تو ہم اس رپورٹ کے اسکوپ کے اندر رہتے ہوئے ہی ایکٹ کر سکتے ہیں. اور پوری رپورٹ ہم نے اور بھی جو لائر ہیں جو والدین کی طرف سے آ رہے ہیں ان سے بھی شیئر کی ہے، اور میں نے کورٹ میں کہا تھا کہ اس میں 525 صفحات میں سے ایک پیراگراف ایسا ہو جس میں ان 6-7 حضرات کی یا اور کسی کی رسپانسبلٹی تعویض کی گئی ہو، اور اگر ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا تو ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن صرف کسی کی ریکویسٹ کی بنیاد پہ کرمنل پروسیڈنگز اسٹیٹ کی طرف سے کسی کے خلاف شروع کرنا بڑا مشکل ہے. صرف یہ ہم نے بتایا تھا. باقی جو سوال ہے مورل رسپانسبلٹی کا وہ میں نے کورٹ کے سامنے رکھا تھا کہ جی اس دن نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، جنرل راحیل شریف آرمی چیف تھے، ان کے پاس آپشن تھا کہ وہ ریزائن کر کے گھر جا سکتے تھے یا فیصلہ کرتے کہ اب دہشت گردوں کے خلاف سخت ترین ایکشن لینا ہے، کرش کرنا ہے. پوری قومی قیادت، پوری قوم متحد ہوئی، نیشنل ایکشن پلان مرتب کیا گیا. اور قوموں کی زندگی میں ایسے حادثات آتے ہیں،
امریکہ میں پرل ہاربر ہوا، 9/11 ہوا، نہ پریزیڈنٹ روزویلٹ نے استعفیٰ دیا تھا نہ جارج بش نے استعفیٰ دیا تھا، اور اگر استعفیٰ دینے سے کام بن جاتا، کسی کے دکھ کا مداوع ہو سکتا ہے تو ضرور دینا چاہیے، لیکن وہ دہشت گرد ایگزیکٹلی یہی چاہتے تھے کہ آپ کے ریاست میں انتشار ہو۔ پاکستان کی قومی قیادت نے اس وقت فیصلہ کیا کہ اس انتشار کی اجازت نہیں دیں گے بلکہ ان کو کرش کریں گے، اور آپ دیکھیے جو نیشنل ایکشن پلان ہے 2014 کے بعد اور 2021 کا پاکستان اللہ کی مہربانی سے بہت مختلف ہے۔ صحیح، تو اب جو بھی حکومت رپورٹ سبمٹ کرے گی وہ انکوائری رپورٹ کی روشنی میں ہی کرے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی خواہش پہ جو ہے وہ کرمنل رسپانسبلٹی نہیں بنائی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں خالد صاحب، اور یہ نیب آرڈیننس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ 3 آرڈیننس آ چکے ہیں، امینڈمنٹ آ چکی ہیں آرڈیننس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں، اور 2 امینڈمنٹس تو 1 مہینے کے اندر اندر آئی ہیں۔ کیا وجہ کیا ہے کہ قانونی ٹیم میں کوئی اتفاق نہیں ہے اس چیز پر کہ کیا آرڈیننس ہونا چاہیے، اس میں کیا ترمیم ہونی چاہیے، جو بار بار حکومت کو ضرورت پڑ رہی ہے امینڈمنٹ کرنے کی؟ مثال کے طور پہ جو پہلی سیکنڈ امینڈمنٹ تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ریموول کا فورم ہوگا اگر نیب چیئرمین کے مس کنڈکٹ کا کوئی معاملہ ہوتا ہے۔ پھر جو تیسری امینڈمنٹ آئی اس میں اس کو بدل کے صدر پاکستان پر کر دیا، اور اب پھر سنا جا رہا ہے کہ شاید حکومت چاہتی ہے کہ اس پہ پارلیمنٹ میں بحث ہو جائے۔ کیا وجہ کیا ہے، اتفاق کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک جو پہلی ترمیم یعنی کہ سیکنڈ امینڈمنٹ آرڈیننس تھا اس کا تعلق ہے، اس میں بنیادی طور پہ کلیکٹیو ایفرٹ تھا، اور اس وقت امیڈیٹلی ضرورت تھی کیونکہ نیب چیئرمین کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا اور اس کو کنٹینیوٹی دینا بھی ضروری تھی سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی روشنی میں۔ تو ہمارے پاس ایک اپرچونٹی تھی اور ہم نے کلیکٹیولی سب نے، پوری قانونی ٹیم نے بھی اور پولیٹیکل ٹیم نے بھی وزیر اعظم کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم اس میں جو خاص طور پہ بزنس کمیونٹی اور بیوروکریسی کی کنسرنز ہیں اس کو ایڈریس کریں، اور جو پہلی ترامیم آئی تھیں اس میں تقریباً ایسی ترمیم تھیں جو لوگوں کی اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کی بھی کئی ججمنٹ کی روشنی میں تھی۔ جب سیکنڈ امینڈمنٹ آیا تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کچھ ایشوز جیسے پبلک چیٹنگ کا تھا اور پبلک فراڈ کا تھا، ہاؤسنگ سوسائٹیز کا تھا، اس سے ایک تھوڑا سا کنفیوژن تھا، تو سیکنڈ جو امینڈمنٹ یعنی کہ تیسری جو آرڈیننس آیا امینڈمنٹ کا وہ کلیریفیکیٹری تھا۔ جو ایک سبسٹینٹیو چینج ایک آئی جس پہ میرا اتفاق نہیں تھا وہ تھی فورم جو نیب چیئرمین کے ریموو کرنے کی۔ میرا خیال یہ تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل ایک اسٹیبلشڈ ادارہ ہے جس میں پوری قوم کا اعتماد ہے، آئینی ادارہ ہے، تو اس کے ذریعے کیونکہ نیب چیئرمین کا آفس ایک انڈیپینڈنٹ آفس ہے اور کانسٹیٹیوشنل آفس نہیں ہے لیکن اس کا اسٹیچر کسی کانسٹیٹیوشنل آفس سے کم نہیں ہے، تو اس کو تبدیل کر دیا گیا اور اس پہ میرا اعتراض تھا اور میں نے مختلف وجوہات دی۔ صدر مملکت ریاست کے سربراہ ہیں، ان کا کام ڈسپلنری پروسیڈنگز نہیں کرنا ہے، اور اگر وہ کابینہ کی یا وزیر اعظم کے مشورے پہ کریں گے تو یہ پولیٹیسائز ہو جائے گا اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں، تو یہ میں نے اپنی ریزرویشن پرائم منسٹر کے سامنے رکھی اور طے یہ کیا گیا کہ کیونکہ یہ معاملہ آرڈیننس جو ہے وہ پارلیمان کے سامنے سب سے بہتر فورم ہے اور پارلیمان اس کو چینج کر سکتی ہے، اور میری خواہش ہے کہ اپوزیشن اس میں انگیج ہو، ان دونوں امینڈمنٹس کو یقیناً امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو فورم ہے سپریم جوڈیشل کونسل اگر قابل قبول ہے بہت اچھا ہے، اگر کوئی تیسرا فورم ہو لیکن ایسا ہو جس پہ نیوٹرلٹی اور امپارشیلٹی کا پرنسپل کمپرومائز نہ ہو تو مجھے بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو، پوری قوم کو اعتراض نہیں ہوگا اس پہ، لیکن اس کو کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے اور پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پھر سیکیورٹی آف ٹینیور اگر نہ ہوئی تو پھر امپارشیلٹی اور جو نیوٹرلٹی ہے اکاؤنٹیبلٹی کی جو اساس ہے وہ کمپرومائز ہونے کا خدشہ ہے۔ تو یہ وجہ تھی، اور ہر ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں مختلف آرا ہوتی ہیں، لیگل ٹیم میں بھی مختلف آرا ہیں، فیصلہ کرنا کابینہ اور وزیر اعظم کا کام ہے، اور ایونچولی یہی طے ہوا کہ کیونکہ یہ آرڈیننس کی ایک لمیٹڈ ڈیوریشن ہے، سب سے بہترین ادارہ پارلیمنٹ ہے اور وہاں اس پہ بحث ہونی چاہیے۔